صدیوں پرانی بات ہے کہ جزیرہ عرب کے مشہور اور قدیم تجارتی شہر بصرہ میں ایک نوجوان سوداگر رہتا تھا جو بے حد دولت مند تھا۔ بصرہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں وادی نخیل تھا جو بڑے بڑے کھجوروں کے باغات اور سنسان راستوں کے باعث جانا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سوداگر کسی اہم کام کے سلسلے میں اسی راستے سے ہوتا ہوا وہاں سے گزرا۔ راستے میں اسے ایک گھنا اور سایہ دار درخت دکھائی دیا۔ وہ وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بہت ہی خوفناک سی شکل والا جن ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بہت ہی غصے اور غضبناک انداز میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ تو نے یہاں جو کھجوروں کی گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹھلی میرے بیٹے کو لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں اس کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سوداگر کانپ اٹھا اور جن کو بڑی نرمی اور عاجزی سے کہنے لگا کہ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں۔ میں قرض خواہ ہوں تاکہ اپنا قرض ادا کر لوں اور اپنے بیوی بچوں کو سمجھا بجھا لوں۔ 1 سال بعد میں اسی جگہ پر حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو پورا اختیار ہوگا کہ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیجئے گا۔ جن نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ نوجوان سوداگر واپس اپنے شہر بصرہ لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی اپنے سارے قرض واپس کیے اور اپنے اہل خانہ کو سمجھایا۔ جب سال پورا ہو گیا تو وہ اپنے پورے خاندان کو روتا چھوڑ کر سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسی سنسان درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ابھی یہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص جس نے ایک ہرن کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اس کے قریب آ کر کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم کون ہو اور تم اس سنسان درخت کے نیچے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کو اپنا سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیے۔ پھر بوڑھا آدمی بولا کہ جب تک میں تمہارا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک اور شخص آ پہنچا جس کے ہاتھوں میں 2 کتوں کی زنجیریں تھی۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ جب سارا قصہ جان لیا تو وہ بھی وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی ایک کھچر کو لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے جب ان سب کو یہاں پر جمع دیکھا تو وہ بھی وہیں پر ٹھہر گیا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گرد اٹھی اور اسی میں سے وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے سب کے سامنے حاضر ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں اس نوجوان سوداگر کو کہا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، آج میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سوداگر زاروں قطار رونے لگا۔ جن نے جب قتل کا ارادہ کیا تو وہ ہرن والا بوڑھا بزرگ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آیا اور جن سے کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور میری اس ہرن کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ اگر میں وہ آپ کو سنا دوں تو کیا آپ اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر تو سوچا اور پھر اس کی بات مان لی۔ پھر وہ بوڑھا بابا اپنا قصہ یوں سنانے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ جو میرے ساتھ ہرنی ہے یہ دراصل میرے چچا کی بیٹی اور میری بیوی ہے۔ ہماری شادی 40 سال پہلے ہوئی تھی لیکن ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر کار میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے ہاں سے ایک بچہ ہوا۔ 15 سالوں تک ہم نہایت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے کسی سفر کے لیے جانا پڑا۔ میں نے اس لونڈی اور اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن میرے پیچھے سے میری بیوی نے بہت ہی ظالمانہ کام کیا۔ اس نے جادو کے ذریعے اس لونڈی کو گائے اور میرے بیٹے کو بچڑا بنا دیا اور پھر ان دونوں کو گوالوں کے ہاں فروخت کر دیا۔ اور جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو میری بیوی نے کہا کہ لونڈی کا انتقال ہو گیا اور بچہ نہ جانے کہاں بھاگ گیا، اور مجھے ان سب باتوں کا بہت رنج ہوا۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخر کار قربانی کا دن آ گیا اور میں نے قربانی کے لیے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گائیں خریدی، اور اتفاق سے یہ وہی گائیں تھی جسے میری بیوی نے لونڈی سے گائے میں بدل دیا تھا۔ اور عین اسی وقت جب میں اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تو گائے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کوئی اور جانور لے آؤ۔ لیکن میری بیوی جو ان سب حالات سے واقف تھی وہ مجھ پر زور ڈالنے لگی کہ نہیں، اسی گائے کو ذبح کرو۔ پھر آخر میں نے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھ اس گائے کو ذبح کر دیا۔ لیکن جب قصاب نے اس کا گوشت صاف کیا تو بہت حیران ہوا اور اس نے بتایا کہ اس میں ذرا سا بھی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت تعجب ہوا لیکن میں خاموش رہا اور اللہ کے فیصلے میں راضی رہا۔ اس کے بعد میں نے قربانی کے لیے ایک بچڑا منگوایا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے قدموں میں رکھ دیا
और ऐसी रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा कि मेरा दिल कांप उठा। आखिर मैंने उस बछड़े को छोड़ दिया और कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर मंगवा लिया। अगरचे मेरी वही जालिम बीवी उसी बछड़े को ज़िबा करने के लिए जोर डालती रही, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चंद दिन गुजरने के बाद एक गवाला मेरे पास आया और उसने बताया कि उसकी बेटी जादू जानती है। वो बछड़ा जो मैंने छोड़ दिया था और जिसकी कुर्बानी नहीं की थी, वो गवाला उस बछड़े को अपने साथ अपने घर ले गया। जब उसकी बेटी ने बछड़े को देखा तो उसने बताया कि ये जानवर नहीं, फलां सौदागर का बेटा है, जिसे इसकी सौतेली माँ ने जादू के जोर से बछड़ा बना दिया है और इसकी माँ को गाय बनाकर कुर्बानी के दिन ज़िबा करवा दिया था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और इतना शदीद सदमा पहुंचा कि बयान से बाहर है। तभी मैं उस गवाले के घर पहुंचा और गवाले की बेटी से कहने लगा कि बेटी, अगर तुम इस बछड़े को दोबारा से लड़का बना दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सुनकर लड़की ने जवाब दिया कि मुझे पैसे की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि जब मैं इस बछड़े को लड़का बना दूंगी तो आप इसकी शादी मुझसे कर देंगे और जिस औरत ने इसे बछड़ा बनाया है उसे सजा देने का हक मुझे देंगे। फिर लड़की उठी, उसने एक बर्तन में पानी लिया और उस पर कुछ पढ़ के दम करने के बाद वो पानी बछड़े के ऊपर छिड़क दिया और फिर देखते ही देखते उसी लम्हे वो बछड़ा लड़के में तब्दील हो गया। मैंने जब अपने बेटे को देखा तो गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर मैंने अपने बेटे का निकाह उसी नेक लड़की से कर दिया और फिर उसके बाद उसी लड़की ने जादू के जोर से मेरी इस जालिम बीवी को हरनी बना दिया। चनाचे ये वही हरनी है जो मेरे साथ बंधी खड़ी है और इत्तेफाक से मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने इस सौदागर को यहाँ तन्हा बैठे हुए देखा। इसकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैं यही सोचकर यहाँ पर ठहर गया कि क्या पता मेरी इस दास्तान के बदले अल्लाह ताला इसे किसी आजमाइश से निकाल दे। बूढ़े ने जब अपनी कहानी मुकम्मल कर दी तो जिन से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए जिनों के बादशाह, मुझे यकीन है कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस बेगुनाह सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा मुआफ़ फरमा देंगे। जिन ने सर हिलाकर कहा कि वाकई ही तुम्हारा किस्सा बहुत अजीबो गरीब था, इसलिए मैं इस सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा मुआफ़ करता हूँ। इसके बाद वो आदमी आगे बढ़ा जिसके पास 2 कुत्ते थे। वो आदमी जिनसे मुखातिब होकर बोला, ए जिनों के बादशाह, मेरी कहानी इस बूढ़े आदमी की कहानी से भी बढ़कर अजीबो गरीब है। अगर आप वादा करें कि इस सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा और मुआफ़ कर देंगे तो मैं अपना किस्सा बयान करूं। जिन ने कहा कि अगर तुम्हारा किस्सा भी वाकई ही अजीबो गरीब हुआ तो मैं इस सौदागर का 1/3 हिस्सा मुआफ़ कर दूंगा। तब उस आदमी ने कहना शुरू किया, ए जिनों के बादशाह, ये दोनों कुत्ते दरअसल मेरे हकीकी भाई हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हमें विरासत में 5000 सिक्के मिले और मैंने अपनी अकल के जरिए एक तजारती काम शुरू किया और अल्लाह के फजलो करम से हमने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन मेरे ये दोनों भाई बेसब्री और हिर्स का शिकार थे। ये अपने पैसे लेकर किसी और शहर चले गए। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा बड़ा भाई मुफलिसी और फकीर की हालत में भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आ पहुंचा। मैंने उसे पहचान लिया और अपने पास बिठाकर उसकी दास्ताने हालत सुनी। फिर मैंने उस पर तरस खाकर 1000 दिनार उसे दे दिए ताकि वह दोबारा तजारत शुरू कर सके। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दूसरा भाई भी मेरे पास खस्ता हालत में आ गया। मैंने उसके साथ भी वही किया, उसकी दिलजोई की और उसे भी 1000 दिनार देकर कारोबार पर लगा दिया। कुछ दिन तो वो ठीक रहे, लेकिन फिर उन्हें लालच और हिर्स ने घेर लिया। एक दिन वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आओ हम समंदर पार तजारत करने चलते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ खतरे का काम है, लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया कि मैं मान गया। जब माल खरीदने का वक्त आया तो मुझे पता चला कि वो अपनी पिछली रकम भी बर्बाद कर चुके हैं और उस वक्त मेरे पास 6000 दिनार थे। मैंने 3000 का सामान खरीदा और 3000 दिनार के साथ हम तीनों भाइयों ने सफर शुरू किया। 1 महीने के तवील और मुश्किल सफर के बाद हम एक साहिली इलाके में पहुंचे। हमने वहां पर अपना माल अच्छे दामों फरोख्त किया और फिर वापसी के लिए नया माल खरीदा। जब हम समंदर के किनारे पर पहुंचे और जहाज पर सवार होने ही वाले थे कि एक निहायत खूबसूरत नौजवान लड़की हमारे सामने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती देखकर आंखें चुंधिया जाएं। उसने दुख भरी आवाज में कहा, ए मुसाफिरों, मैं एक मजलूम औरत हूँ। जालिमों ने मेरा माल लूट लिया और मुझ पर बहुत जुल्म किए। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगी। मेरे दोनों भाई फौरन उसके फ्रेम में आ गए।
لیکن میں نے عقل سے کام لیا اور اسے جہاز میں بٹھانے سے منع کیا، لیکن وہ عورت اتنی دل فریب باتیں کرنے لگی کہ آخر میں بھی مان گیا اور ہم اسے جہاز میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس عورت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے میرے دونوں بھائیوں کو مجھ سے الگ کر دیا اور پھر ایک دن جادو کے زور سے ان دونوں کو کتے میں بدل دیا۔ وہ مجھے بھی ہلاک کر کے میرا سارا مال ہڑپنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں بچ گیا۔ بعد میں میری ایک نیک جادوگر سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اس جادوگرنی عورت کے بارے میں آگاہ کیا، اور میں نے اس کے کہنے پر اس عورت کے جادو سے ہی اسے ہی پھنسا دیا، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو انہیں کچھ اور مدت اسی حالت میں رکھوں۔ اس لیے میں نے دونوں بھائیوں کو کتے کی حالت میں ہی رہنے دیا تاکہ یہ اپنی ہرس اور لالچ کا انجام دیکھ سکیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی خاموش ہو گیا اور پھر اس جن نے ان دونوں کتوں کی طرف دیکھا۔ واقعی تمہارا قصہ بھی بہت عجیب و غریب ہے، اس لیے میں اس سوداگر کا ایک اور تہائی حصہ معاف کرتا ہوں۔ اب صرف ایک تہائی حصہ ہی سزا کا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرا شخص جو خاموشی سے کھچر کی لگام پکڑے کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون اور چہرے پر سفر کی تھکن تھی۔ اس نے ادب کے ساتھ جن سے مخاطب ہو کر کہا، اے جنوں کے بادشاہ، تم نے دو آدمیوں کی داستان سنی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ میری داستان بھی کم غمناک نہیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اس سوداگر کا ایک اور تہائی حصہ معاف کر دیں گے تو میں اپنی داستان آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جن کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا، بیان کرو۔ اگر تمہاری کہانی بھی سچائی اور عبرت سے بھرپور ہوئی تو میں سارا قصور معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ کھچر والا آدمی بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میں بھی کسی زمانے میں ایک خوشحال آدمی تھا۔ میرا تعلق جزیرہ عرب کے ایک قدیم شہر سے تھا جہاں میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت دیا تھا، ہمارے پاس عزت بھی تھی اور خوشی بھی، لیکن جب انسان شکر کی بجائے غرور میں مبتلا ہو جائے تو آزمائش اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے والد بہت دانا اور متقی شخص تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، دولت عارضی ہے، اصل سرمایہ نیک نیتی اور انصاف ہے۔ لیکن میں جوانی کی سرگرمی میں اپنے والد کی باتوں پر غور نہ کرتا تھا۔ ایک دن میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر میرے دل میں ہرس نے گھر کر لیا۔ میں نے دولت بڑھانے کے لالچ میں ناجائز راستے اختیار کیے، ناپ تول میں کمی کرنے لگا اور مسکین گاہکوں کو دھوکہ دینے لگا۔ انہی دنوں ایک تاجر میرے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت کھچر تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے تاجر، میں سفر میں لٹ گیا ہوں اور میرے پاس صرف یہی کھچر بچا ہے۔ اگر تم اس کھچر کو مجھ سے خرید لو تو میں اپنے ملک واپس جا سکوں گا۔ میں نے اس کھچر کو دیکھا تو وہ بہت مضبوط دامن اور خوبصورت تھا، لیکن میں نے اس مسافر کو اس کھچر کی اصل قیمت کی بجائے بہت کم رقم دی۔ وہ مجبور تھا۔ اس نے مجبور ہو کر وہ سودا قبول کر لیا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس دن بہت منافع کمایا، لیکن اسی دن سے میری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، جہاز ڈوبنے لگے، میرے شریک دھوکہ دینے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ساری دولت ختم ہو گئی۔ مجبور ہو کے میں نے سفر اختیار کیا کہ شاید میری قسمت دوبارہ بدل جائے۔ پھر میں اسی کھچر کو لے کر مختلف شہروں اور مختلف بستیوں میں گھومتا بھٹکتا رہا۔ ایک دن رات کے وقت میں ایک ویران مکان کے پاس پہنچا۔ وہاں پر ایک نورانی چہرے والی عورت نمودار ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے شوہر کو تم نے دھوکہ دیا تھا، جس آدمی سے تم نے یہ کھچر خریدا تھا، میں اسی کی بیوی ہوں۔ ہم جنوں کی قوم میں سے ہیں۔ تمہاری ہرس نے تمہیں لالچ میں ڈالا، اس لیے تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سزا دینا چاہی، لیکن میں کانپ کر زمین پر گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا، اور میں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے ظلم کیا، میں نے دھوکہ دیا، اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ عورت کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ کھچر دراصل میرا ایک رشتہ دار ہے جسے سزا کے طور پر اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ اگر میں غریبوں مسکینوں کی مدد کروں اور نیکی والے کام کروں تو اسے بھی اور مجھے بھی نجات مل جائے گی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل دی۔ جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں کی مدد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مظلوموں کی مدد کرتا۔ میں نے تجارت چھوڑ دی
और दर दर पर भटकने वाला मुसाफिर बन गया ताकि मेरा गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए। मुझे कई दिन गुजर गए, अब भी मैं इस खच्चर के साथ सफर में हूँ और मैं हर दिन अपने मालिक से माफी मांगता हूँ। इत्तेफाक से आज मैं यहाँ से गुजरा तो ये हरनी वाले बुजुर्ग, ये कुत्ते वाले भाई और ये मजलूम सौदागर यहाँ पर बैठे थे। जब मैंने इनका हाल सुना तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये वाकई ही मजलूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठहर गया कि इसके अंजाम को अपनी आंखों से देखूं। खच्चर वाले आदमी ने जब अपनी दास्तान मुकम्मल की तो फजा में खामोशी फैल गई। जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और फिर कहा, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर एक की कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। यह सौदागर अगरचे खताकार था, लेकिन इसने वादा निभाया, मौत का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उसने सौदागर की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी मुआफ करता हूँ। आज से तुम आज़ाद हो। यह सुनकर वह सौदागर नौजवान सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सब मुसाफिरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजा में एक गहरा सुकून फैल गया और वो जिन पल भर में वहाँ से गायब हो गया। और फिर उस दिन के बाद वो सौदागर नया इंसान बन गया। उसने दौलत को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना और वो तीनों मुसाफिर अपनी अपनी आजमाइशों के साथ मगर सुरखरू होकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। खच्चर वाला मुसाफिर इबादत और खिदमत खलक में लग गया। कुत्ते 10 साल बाद इंसान बने और तौबा की जिंदगी अख्तियार की और हरनी दोबारा इंसान बना दी गई। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जुर्म चाहे इंसान करे या जिन, अंजाम सबका एक ही होता है और तौबा, सब्र और रहम का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।